اکبر کلا اذا بلغت التراقی. یہ تو قیامت کا منظر ہے نا، قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے، اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی. اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے. اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ. اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب سانس اٹک گئی گلے میں، چند لمحوں کی مہمان ہے. اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا، اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو، بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے. ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا. وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ. اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا. اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے. جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے. اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے، گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے، جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے، اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندھے ہوں گے. یہ محل، یہ ماڑی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا. اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ. وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ. پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی. ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا. سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو. شترے بے مہار، جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے مرضی چارہ لے، تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا. تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے، میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے، مجھے کیوں روکے کوئی. بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں. وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا، وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، میں سدا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی. الم یک نطفۃ من منی یمنی. اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا
پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا، ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی۔ کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ۔ اے انسان، یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی۔ تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے۔ تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے، آج تیری طاقت کے شوہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں، لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا۔ تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے؟ تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے؟ تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی؟ زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی؟ تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے، جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی، حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں، سانے کستی سلاتی می شود، ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے۔ اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا، جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے۔ تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، کہاں ضائع کی؟ میں نے تجھے زندگی دی، 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا؟ تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری،
सारी सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी और गलासने तो नहीं देखता रहा। तेरी जिंदगी गुजरी कहां है, तेरी जवानी गुजरी कहां है। अगर कोई जवाब ना हुआ तो फिर क्या जवाब देगा। और वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा मालिक मेरी जवानी सजदों में गुजरी, मेरी जवानी कयाम में गुजरी, मेरी जवानी रुकू में गुजरी। मेरे हुजूर फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 अशख़ास ऐसे हैं क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन 7 को अपने अर्श का साया देगा। उनमें से दूसरा शख्स मेरे हुजूर ने बयान फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। जवानों अपनी जिंदगी को मालिक की दहलीज पे ले आओ। जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजरे। अपने दिल का ताल्लुक जोड़ो। इश्क करना है तो फिर आमना के लाल से करो। मोहब्बत का रिश्ता उनसे जोड़ो, ताल्लुक का रब्त उनसे कायम करो। जवानी को दीन की राह पे डालो। अल्लाह अकबर। सुनो मेरे हुजूर का फरमान, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया अश्शाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। लैलतुल कदर की घड़ियां हैं, रात का पिछला पहर है। अल्लाह के हुजूर ये अहद करके उठो, मालिक जो जिंदगी गुजर गई, आइंदा जवानी का एक एक लम्हा तेरे लिए गुजरेगा। जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए। मेरी एक एक सांस तेरे नाम वक्फ हुई, मेरी जिंदगी की एक एक साथ तेरे नाम वक्फ हुई। मैं अपना सब कुछ तेरे लिए पेश करता हूँ। मेरी जिंदगी का मालिक भी तू है, मेरी मौत व हयात का खालिक और मालिक भी तू है। ये जिंदगी तूने दी, तेरी अमानत है, तेरे हुजूर ही पेश करता हूँ। और लैलतुल कदर की घड़ियों में इस अज़म के साथ घरों को लौटो कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा तेरे नाम हुआ, आने वाले मौसम तेरे नाम हुए, मेरी जवानी तेरे नाम हुई, मेरे आंसू तेरे नाम हुए, मेरी पेशानी तेरे नाम हुई, मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम हुई, मेरी सलाहियतें तेरे नाम हुई। मेरी ज़ुबान बोलेगी तो तेरी तस्बीह बोलेगी, तेरे ज़िक्र के तराने पड़ेगी। मेरे कान सुनेंगे तो कुरान के नगमे सुनेंगे, मेरी आंखें देखेंगी तो मालिक तेरी कुदरत की निशानियां देखेंगी, तेरे रसूल का रोज़ा देखेंगी, तेरा काबा देखेंगी। मालिक मेरी ज़ुबान सच्चाई के नूर से माला माल होगी और मैं सारी ज़िंदगी तेरे नाम करता हूँ। और जब आप अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के नाम कर देंगे तो फिर वो पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में, अमान में और हिफाजतों के हिसार में रखे।